آج بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے تک نہیں ہوتے ہیں، پوری دنیا علی علی کے نعرے لگاتی ہے، کربلا والوں کے غلامی کا دعوے کرتی ہے، مجھے ایک بیٹی تو لا کے دکھاؤ آج جو کنیز زینب نظر آتی ہو۔ کون سیدہ زینب؟ 7-8 سال کی عمر شریف بھی نہیں ہے، ابھی اس سے بھی چھوٹی عمر ہے، کائنات کی سب سے کم عمر کی سب سے پہلی قاریہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ کسی کو مکتب نے پڑھایا ہے، کسی کو اداروں نے بنایا ہے، زینب وہ ہے جسے قرآن یا تو علی نے پڑھایا ہے یا نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نے پڑھایا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، زندہ اسے باد زینب کہا جاتا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور سمجھو ذرا، تھوڑا دماغ لگاؤ، کون زینب قرآن پڑھ رہی ہے، عمر چھوٹی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، ابھی جوان نہیں، چھوٹی عمر ہے سیدہ زینب۔ تو جانتے ہو گیرے سے چادر سرک گئی، سرکنے لگی، کچھ سر کا حصہ کھلا، اور جیسی سر کا حصہ کھلا نا تو سیدہ فاطمہ زہرا کی نظر پڑی، دوڑ کے آگئی، دوڑ کے ایک دم سے ایسے دوڑی جیسے بڑا نقصان ہونے والا اور لوگ دوڑ جاتے۔ جب دوڑ کے چادر سنبھالی، امی ایسی بھی کیا جلدی، فرمانے لگی نا بیٹی، اسے صرف کپڑا نہ سمجھنا، یہ خاندان کی غیرت ہوا کرتی ہے، یہ کبھی سر سے نہیں اترنی چاہیے۔ کبھی سکھایا ہم نے بیٹی کو؟ کبھی سکھایا ہے؟ اگر کوئی بیٹی پورا سر ڈھانپ لے یا اس طرح سے کپڑا رکھ لے کہ اس کا بال نہ دکھے تو لوگ فیصلے کرتے ہیں، دیکھتے یہ تو گوار ہے، پرانے دور میں جی رہی ہے، فیشن دیکھو تو آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ خدا کے واسطے رویے بدلو، آج بیٹیاں کل کی مائیں بنیں گی، آج کی بہنیں کل کی بیویاں بنیں گی، کل جب ان کی گود میں اولاد آئے گی نا تو ان کے کردار کی بنیاد پہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آج اتنے ہم برباد ہو رہے ہیں کہ دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرج ہالوں میں جو اسٹینڈنگ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹیاں آتی ہیں وہ یا تو تیری بیٹی ہوتی ہے یا میری بیٹی ہوتی ہے۔ جو یہ مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر، نکاح کے نام پر جو محفلیں لگائی جاتی ہیں اور ان میں کتے گدھوں کی طرح کھڑے ہو کے کھلایا اور کھایا جاتا ہے، کون لوگ آتے ہیں، کہاں کے ہیں، یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو سب کا تعلق آمینہ کے لال سے ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سب کا تعلق مصطفیٰ سے ہے تو پھر یہ رویے کیوں بدلے جا رہے ہیں، پھر یہ طریقے کیوں بگڑتے جا رہے ہیں؟ اگر حافظ یا امام یہ کہہ دے بھائی کھڑے ہو کے نہ کھلانا، کجی سمجھی پیسے والا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ بفر سسٹم چاہیے ورنہ ناک کٹ جائے گی، آگ لگے تیرے بفر سسٹم کو جو مصطفیٰ کی سنت کے خلاف جاتا ہے۔ ہم تو کھل کے کہتے ہیں دنیا لوٹے تو لوٹے، بس مدینے والا مصطفیٰ نہیں لوٹنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں وہ بھائی نکلے ان چیزوں سے، کھانا بیٹھ کے کھایا کرے، یہی اسلام کا طریقہ۔ کس کا طریقہ ہے؟ کیسے کھائیں گے کھانا؟ بولے سارے، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے بفر سسٹم چاہیے مینس کھڑے ہو کے کھانا ہے اسٹینڈنگ میں، تو کہہ دو ہمارے ہاں انسانوں کی دعوت ہے، جانوروں کی نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ کس کی دعوت ہے؟ انسانوں کی۔ اگر کہ نہیں 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 میرے مہمان وی آئی پی ہیں تو کہنا مہمانوں میں تو کتے گھوڑے لے کے آ رہا ہے، وی آئی پی کس سے کہہ رہا ہے؟ جس کی پینٹ اتنی ٹائٹ ہے جو بیٹھ نہیں سکتا وہ وی آئی پی ہے؟ بتاؤ، جسے حضور کی سنت سے مطلب نہیں وہ وی آئی پی ہے؟ وی آئی پی وہ ہے جو معراج میں چلا نا تو قدم قدم پہ فرشتوں کی جماعت مبارکبادیاں دے رہی تھی، اور ایک نہیں لاکھوں کھڑے تھے، لاکھوں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک فرشتوں کی صفیں بنائی گئی تھی کہ جبریل سب کو لائن میں لگا دو، جب میرا محبوب گزر کے جائے ہر طرف سے مبارکبادیاں آنی چاہیے میرے مالک کس لیے، تاکہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت بھی، بڑے سے بڑا پاور والا جب اپنے رعب کے ساتھ نکلے اور لوگ مبارکبادیاں دیتے ہو تو آخر میں اسے کہنا پڑے ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا ہے جیسا استقبال معراج کی رات میرے مصطفیٰ کا کیا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اس لیے اتنا بڑا استقبال کرائے، اور تم وی آئی پی کہہ رہے ہو، وی آئی پی وہ جس کی اولاد نہ مانے، وی آئی پی وہ ہے جو بولے تو پھر پتھر بھی بولے، وہ وی آئی پی ہے جس کے اشارے سے پتھر بولے۔
وہ وی آئی پی ہے جس کے اشارے سے درخت چلے، وہ وی آئی پی ہے جو انگلی اٹھا دے تو چاند کا کھلونا بنا دے، وہ وی آئی پی ہے جو انگلی اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹا دے، وہ وی آئی پی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ ہمیں کیا نہیں ملا؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف کیا ہم مزاروں میں الجھے رہ جائیں گے؟ مجھے بتایا جائے کہ ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو سب کچھ مزار سے مل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مزار سے پہلا پیغام تو یہی ملتا ہے نا، جیسے ہم گئے ہیں ویسے ہی تم بھی آئے، یہ پہلا سبق ہوتا ہے۔ لیکن معاف کیجیے، ہم جو مزار پہ جاتے ہیں نا، مزار پہ جا کے کہتے ہیں بابا 8 گاڑیاں ہو گئی ہیں، 10 کرا دو، 3 منزل ہو گیا ہے، چوتھی کی پرمیشن کرا دو، 99 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ پورے کرا دو۔ کبھی مزار والے سے یہ بھی جا کے کہو بابا جیسے آپ کو رب نے ولی بنایا، دعا کریں ہمیں بھی ویسے ہی اپنا ولی بنا لے۔ کبھی یہ بھی تو کیا تھا، یہ بھی تو حافظ ملت فرمایا کرتے تھے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، یہ کہتے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو محنت کرنی ہے، محنت کرنی، پکی پکائی نہیں ملنی، پکی پکائی نہیں ملنی ہے، خود کنواں کھودنا ہے، خود پانی پینا ہے۔ ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے، ایسی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ تب دیکھیں پھر انقلاب آئے، پھر جلسوں کا مقصد فائدہ سارے نظر آئیں۔ آج نا سب کو سب سے شکایت، ہر بندہ یہ چاہتا کہ ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے، ایک تقریر اس کے خلاف ہو جائے۔ نہ کسی کے خلاف سمجھ کے نہ سن، صرف اپنی بھلائی کے لیے تقریر سن، اور یہ سوچ کے بیٹھا کرو بات اچھی ہوگی تو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے ہاں فری جنت نہیں بٹتی ہے، میں بڑا کڑوا مولوی ہوں، میرا مزاج ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ مجھے پتا ہے عمل اچھا ہوتا ہے تو پھر کرم خدا کا ہو ہی جائے گا۔ عمل اچھے کریں، عمل اچھے کریں، مائیں اچھی ہوتی تو پھر اولاد نہیں، اولاد نہیں۔ آج ذرا سی دیر لگتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے تعلیم ہونی چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے۔ مارہرہ شریف والوں کی وہ بات، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو بول سکتے ہیں، وہ بولیں جو بچوں کی کمائی نہیں کھا رہے ہیں، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایک آواز بہت تیز آئی ہے، اللہ کرے کہ اس کے صدقے میں ساری آوازیں بلند ہو جائیں۔ آدھی روٹی کھائیں گے، یہ قانون ہے، پڑھانا اور پڑھنا بہت۔ آج کے دور میں لڑائی جو ہے نا لٹ کی نہیں ہے، بندوق کی نہیں ہے، اب قلم کی۔ جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ آگے جائے گا اور اسی کو حق بھی ملے۔ مسلمانوں کو حضور نے کہا کہ اکھاڑے بناؤ، دور آزمائی کرو، یعنی کہ آپ ورزش کریں، اور ورزش کا فل پروجیکٹ نماز ہے، مکمل ورزش نماز ہے۔ خدا چاہتا ہے میرے بندے سے ہتھیار ہیں، لیکن بندہ اس میں لگا پڑا، ڈر لگ جاتا بھائی، کبھی نکلو آواز اچانک آنے لگتی، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے، ڈر لگ جاتا، صرف ایک کی آواز، رک رک اور مار مار۔ اکیلا بندہ کوئی جا رہا راستے سے پیچھے سے مار مار، لگ رہا تو کوئی لگ گیا، یہ چیزیں۔ اور جب اس بوال میں تو صحیح تھے، باقی اب گھر بیٹھے آپ کو جوا کھلایا جا رہا ہے، گھر بیٹھے جن کے پاس حرام کی دولت ہے نا، انہیں لت لگی ہے 10 لے کے 100 لینے۔ یاد رکھیے گا اللہ انہی سکوں میں برکت رکھا ہے جو سکے حلال کے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا باہر سے بڑی خوبصورت ہے کہ 100 لگائے تھے 1 لاکھ مل گئے، 100 لگائے تھے 50,000 مل گئے، 100 لگائے تھے 1,000 مل گئے۔ یہ دور سے حسین لگتا ہے، لیکن جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر وہ تباہیاں آتی ہیں کہ پشتوں کی پشتیں اتار دی جاتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ پھر دمدرود کی طرف توڑو گے، ایک ایک لقمے کو طرف جاؤ گے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک لقمہ حلق سے اترنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر فاقہ آ جایا کرے، جلدی امیر بننا بھی چاہتے ہو تو
حرام طریقے سے نہیں حلال طریقے سے بنو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ حرام طریقے سے جوئے کھیلو گے تو جلدی امیر ہو جاؤ گے؟ مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے جوئے پہ بھروسہ ہے تو خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ کیا تیرا خدا پاورفل نہیں ہے؟ کیا تیرا خدا طاقتور نہیں ہے؟ تیرا عقیدہ کتنا کمزور ہے؟ اگر کمزور ہو گیا ہو تو پھر عقیدہ فلسطین والوں سے جا کے لے لو کہ جن پہ آگ برسائی گئی لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے، پانی بند کیا گیا لیکن حوصلے نہیں ٹوٹے، گھر اجاڑ دیے گئے حوصلے نہیں ٹوٹے، ماں باپ مارے گئے حوصلے نہیں ٹوٹے، یتیم بچے گلیوں میں دوڑے اللہ کو سزا دیتے رہے. تو بتا 2.5 کلو کھانے کے بعد بھی اللہ ایک بار نہیں کرتا کہ وہ 10 دن بھوکے رکھے، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کہتے رکھے. جب عقیدے مضبوط تھے تب خدا نے کرم کیا اور وہ عذاب بن کے برسا. آج بھی دنیا امریکہ کے بارے میں حیرت سے سوچ رہی ہے یہ آگ کس نے لگائی تھی؟ کسی نے کہا پرندے نے لگائی، کسی نے کہا خشکی نے لگائی، کسی نے کہا چنگاری لگی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ آگ چنگاری سے لگی بلکہ فلسطین کے رونے والے کے آنسوؤں سے لگ گئی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فلسطین کا غازی مسلمان زندہ باد زندہ باد. اور آج گھٹنے ٹیک دیے دنیا نے. ہاں وہی فلسطین جسے چٹکیوں میں مٹانے کی بات کرتے تھے آج اس کے آگے گھٹنے ٹک گئے. کیسے کیسے کیسے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. چیزیں مضبوط رکھو. نہیں بولنا رسی تو لگائے آج 10 لگا کل 1000 لگا بیڑے کا رکھو گے. کتنے سر پکڑ کے رو رہے ہیں یہ جوا کھیلنے والے. یہ لت اتنی بری ہوتی ہے بہن بیٹیاں بیچ دیتے ہیں جواری. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ نکلو اس بلا سے. ہمارا رزاق اللہ ہے. کون ہے؟ زور سے کون ہے؟ فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا برا ہے. 1 روپیہ حرام ہے جو فاقے کرنا برا نہیں، حرام کھانا حرام کھانا حرام کھانا برا ہے. خود سوچو تم نے 100 روپے جیت لیے، 1000 روپے جیت کے لیے تم نے، یا تم جوئے میں جیت گئے 1 لاکھ روپے ہے نا. تو کچھ ٹھلوے یار بھی ہوتے کہ آج تو لمبی لگی ہے بھائی پارٹی شارٹی ہو جائے. جب داڑ کو حرام لگ جاتا ہے نا پھر آسانی سے چھوٹتا نہیں. دعا کرنا اللہ ہماری نسلوں کو حرام لقموں سے لاکھوں کلومیٹر دور رکھے. دعائیں مانگا کرو. فرمایا گیا اس کا کتنا بوال، دیکھو بوال تو ہے ہی ہے جتنا بھی ہے لیکن عذاب کتنا سخت ہے. فرمایا گیا جو جسم حرام لقمے کھا کے پڑے گا نا اللہ اس جسم کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، ایندھن بنا دے گا. تو ہماری قوم جوئے میں آ گئی. عقیدے کم تو بھوک بری نہیں ہے. بھوک کتنی اچھی چیز ہے تمہیں پتہ ہے؟ اجمیر والے سخاوت کا عالم یہ کہ لنگر آج بھی چلتا ہے اور اسی شان سے چلتا ہے جس شان سے چلا کرتا تھا. اجمیر ان لفنگوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے، ان عیاشوں کی وجہ سے مضبوط نہیں ہے جو گدی سنبھالے بیٹھے. اجمیر میرے اجمیر والے بابا کی وجہ سے مضبوط ہے. ہاں یہ تو خود ان کا لنگر کھا رہے ہیں، یہ کیا کھلائیں گے کسی کو؟ یہ کیا کھلائیں گے؟ یہ حقیقت ہے. اور اجمیر والوں کو آپ دیکھیں مسلح رہتا ہے خادم آتے حضور لنگر کے لیے کچھ دے دے، کونا اٹھاتے فرماتے نکال لو جتنی ضرورت ہے. ہم جانتے تھے زمین ان کی تھی خزانے مدینے والے کے تھے. ہے نا؟ اٹھاتے کونا دے دے، اٹھاتے کونا دے دے. جان اتنی بڑی سخاوت کرنے والا گھر کے فاقوں کا عالم. آپ کا بیٹا مدرسے سے واپس آپ کے ساتھ آتے واپس آ رہے مدرسے سے، بچوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے نا، وہ چکر آیا. جب چکر کھا کے گرے نا تو یاروں نے سنبھالا. چھوٹے بچے تھے، بچپنا تھا. بچے کہنے لگے یار خیر ہے طبیعت تو ٹھیک ہے. تو بچے تھے کہہ گئے بھوک اتنی بڑھ گئی، فاقے کئی دن کے ہیں، اب کھڑا نہیں ہوا گیا اس لیے گر گیا. یہ کہہ کے تو آگے بچوں نے آ کے بتایا پتہ ہے آج معین الدین اجمیری کا بیٹا بھوک کی وجہ سے گر گیا تھا. لوگوں نے دولت کے دروازے کھول دیے. جب صبح کو غریب نواز نے اپنا دروازہ کھولا دسترخوان لگا پڑا کھانے ہی کھانے. آپ فرماتے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حضور پتہ چلا ہے آپ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، ہم تو سوئے نہیں رات بھر.
حضور کا بیٹا بھوکا رہے اور ہم پیٹ بھر کے سوئیں؟ اتنا سنا ایک چیخ نکلی. فرمایا کس نے بتایا؟ کل آپ کا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. اس نے بتایا کئی دن کا فاقہ ہے. بھائی اتنا سنانا. بیٹے کو بلایا. فرمانے لگے آج تو نے ہمارے گھر کا راز کھول دیا ہے, جا آج کے بعد مجھے صورت نہ دکھانا. بیٹا بھی غریب نواز کا بیٹا تھا. ایسے گئے کہ کبھی پلٹ کے نہیں گئے. فاقے اللہ کو پسند, فاقے اللہ کو پسند ہے تو فاقے ہو جائیں نا, تو غیرت کی بات نہیں, غیرت کی بات نہیں. میں تو کئی بار ان بچوں سے کہتا ہوں نا, کئی بار پوچھو تمہارا ابا کیا کرتا ہے, کہتا جی کیا کرتا ہے, شرم لگے بتا دو کیا نا, بھٹے پہ اینٹیں اٹھا, شرم آتی ہے رکشہ چلاتے, شرم آتی ہے ٹھیکہ لیتے ہیں صفائی کا. میں کہتا ہوں یہ شرم کی بات نہیں. جب شام کو یہی باپ تھک کے لیٹے تو کندھے دبایا کر اور اس کے پیروں میں بیٹھ کے کہا کر احسان ہے تیرا, تو نے پسینہ بہا کے تو کھلایا ہے, لیکن حرام کا ایک لقمہ ہمارے حلق میں نہیں جانے دیا ہے. بہت بڑا احسان ہوتا باپ کا اگر حلال کھلا رہا ہے.